پروفیسر علامہ شاہد وقار صاحب اور مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب، ان تینوں آپ کی جانب بڑھتے ہیں، انہیں پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ فتنوں سے بچ گئے، ٹھیک ہے، صحیح، تو ہم ان فتنوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ امتیاز الحق نورانی صاحب، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ مجھے اس حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی صورتحال ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب علی رضا ارشد سہروردی صاحب، آپ کا اور روز نیوز کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام بنام توبہ استغفار میں انوائٹ کیا۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق علامات قیامت کی جو پہلی قسم ہے آثار صغرا اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے کام اور ایسے افعال اور اعمال مکروہ ہو رہے ہیں جن کو مکروہ نہیں سمجھا جاتا، مذموم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ باعث فخر، اور وہ فیشن بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں، فیشن کے طور پہ بالکل ہاں ان کو اختیار کیا جاتا ہے، بالکل فخریہ اور بطور فیشن وہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے کنز الاعمال کی، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات صغرا جو بیان فرمائیں، جو قیامت سے بہت پہلے آئیں گے، اور جو علامات کبریٰ ہیں وہ تو قیامت کے بالکل قریب آئیں گے۔ ان صغرا علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچے، اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلاموں والا سلوک کرے گی۔ یہ صغرا میں سے ہے، یہ صغرا میں سے ہے، جو چھوٹی علامات ہیں ان میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ تو اپنا مضبوط تعلق قائم رکھیں گے لیکن اپنے والدین سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیں گے۔ کر رہے گا، بات یہیں پہ ختم ہوتی۔ جی امتیاز الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ برکت جو ہے آج کل ہر شخص یہ رونا روتا ہوا نظر آتا ہے کہ برکت ختم ہو گئی ہے، برکت ختم ہو گئی۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ آثار قیامت میں سے کہ جو سال ہیں وہ مہینے، مہینے جو ہیں وہ ہفتے، ہفتے جو ہیں وہ دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی انسان سوچتا ہے کہ یار کل کی بات تھی، پتہ چلتا ہے اس بات کو تو سال گزر چکا ہے۔ جی جی بالکل، آپ کی بات کی تائید و تصدیق کرتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت سے پہلے سال وہ مہینے کی مانند گزرے گا، اور مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایسے گزر جائے گا جیسے کہیں آگ لگ گئی ہے، اچانک ہی وہ آگ بجھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر جائے گا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، قیامت کی جو علامات صغرا ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء من پسند فتویٰ دیں گے، علماء من پسند فتوی جاری کریں گے، اور ایسا بھی ہو رہا ہے آج کے دور میں، ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ اور اغنیاء کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، جیسا اغنیاء چاہیں گے، جو بڑے بڑے مراتب پر فائز لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں، وہ جیسا چاہیں گے ان سے فتویٰ لے لیں گے۔ اور تاجدار کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ جو فتویٰ دینے والے ہوں گے قرب قیامت سے پہلے ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ خود صاحب علم ہی نہیں ہوں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور جہاں تک آئے کہ قرب قیامت سے پہلے قاری لوگ قرآ بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن دین میں گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے فقہاء کم ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی آیا کہ سونے اور چاندی کے مصاحف تیار کیے جائیں گے، مسجدوں کو آراستہ کر دیا جائے گا، ایسا ہو رہا ہے، پکے مکانات بنائی جائیں گے، راستوں کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ جو آپ نے گمراہ کرنے والی بات کی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے دجال سے زیادہ خطرہ اپنی امت میں آخری وقت میں گمراہ کرنے والے رہبروں سے ہے۔ اور دیکھیں کہ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جس کو فالو کریں وہ رہبر ہے یا گمراہ کرنے والا راہزن ہے۔ جی راہزن ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ رہبر کے لبادے میں کوئی ایسا ہوگا،
بالکل کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگوں کو دوزخ کے راستے پر چلانے کے لیے شب و روز ایک کر رہا ہے. وہ لبادہ اڑا ہوا, اس نے لبادہ تقوی کا اوڑا ہے, لباس تقوی کا اوڑا ہوا ہے, لیکن جو اس کے مقاصد جو ہیں وہ مقاصد مقروع مقاصد ہیں, ممدوح مقاصد نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کلام کہ اب چائے بھی ہے, کافی بھی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں, اور پھر شراب کو بھی بطور فیشن جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے. اس کو بھی جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھا جاتا, عیب نہیں سمجھا جاتا, گناہ نہیں سمجھا جاتا, اور یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی بالکل. یہ شراب کا, جوئے کا عام ہونا, رشوت کا عام ہو جانا, ان تمام نشانیوں, یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, جو چھوٹی نشانیاں ہیں, جو قیامت سے بہت پہلے جو ہے ظہور ہوں گی, جن کا ظہور بہت پہلے ہوگا. البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے دجال کا ظہور ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جامع مسجد دمشق کے مینارے پر نزول ہے. حضرت اچھا, اب جو صورتحال نظر آتی ہے وہ تو یہی نظر آتی کہ یہی 2-3 نشانیاں ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی کہ نہیں پوری ہیں. جو علامات کبریٰ ہیں تقریباً جو ہے علامات کبریٰ تو باقی ہیں. علامات کبریٰ میں یہ بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج ان کا آنا, اور ان کا پھر قتل کیا جانا, پھر صلیب کا توڑنا, پھر خنزیر کا قتل کرنا, پھر جو ہے سور کا پھونکا جانا, پھر ایک وہ وقت ہے کہ کل من علیہ فان, زمین آسمان کچھ بھی نہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو قیامت کا منظر ایسے دیکھنا چاہیے جیسے کہ وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو وہ سورہ تکویر کو پڑھ لیا کرے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. تو قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ظہور تو کافی دور ہے. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں ان کا ظہور جیسا کہ حضرت تقریباً ہو چکے ہیں, گزر چکے ہیں. اور علی بھائی آپ کو بتاتا چلوں, حتیٰ کہ ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت سے پہلے لوگ مدینہ منورہ کو بھی چھوڑ کے چلی جائیں گے. اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے, اور سیاستہ کی احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ اہل مدینہ سے ایک لشکر اٹھے گا. اچھا. اور وہ لشکر یمن کو فتح کرے گا, اور یمن فتح ہوگا, اور مدینہ کا وہ لشکر اپنی فیملی اہل خانہ سمیت جمیع اعزا و اقارب سمیت مدینہ کو چھوڑ کے یمن چلا جائے گا. پھر مدینہ سے دوسرا لشکر اٹھے گا, وہ شام کو فتح کرے گا. پھر تیسرا لشکر اٹھے گا, وہ عراق کو فتح کرے گا. یکے بعد دیگرے یہ فتوحات, یہ مختلف ممالک فتح ہوں گے, اور فتح کرنے والے بھی اہل مدینہ میں سے ہوں گے. اور جب یہ سارے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ لشکر اہل مدینہ سے جو اٹھا تھا فتح کرنے کے لیے, وہ مدینہ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تاجدار کائنات نے فرمایا وہ میری مدفن گاہ اور میری ہجرت گاہ اور میری مسکن گاہ سرزمین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے, جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہند بھی فتح ہوگا. ہاں وہی میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں امتیاز الحق صاحب, جلدی سے کیجئے, پھر میں کیفیت ایک شعر اس حوالے سے ہے پھر میں عرض کروں گا. تو میں علی بھائی جو قیامت غزوہ ہند کے حوالے سے عرض کر رہا تھا, تو مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ہند کا غزوہ ہوگا. اور غزوہ ہند ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں نے غزوہ ہند کو پا لیا تو نفسی و مالی, میں اس میں اپنی جان اور مال قربان کر دوں گا. اور پھر فرمایا سندھ کا بھی غزوہ ہوگا. یہاں بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد محمد بن قاسم کی فتح ہے, لیکن میں اس بات سے اختلاف کروں گا, چونکہ یہ جو دو روایتیں ہیں غزوہ ہند والی, یہ جن کتب میں بھی آئی ہیں, احادیث کی جن کتب میں بھی آئی ہیں, ان کتب میں قیامت کے جو فتنے بیان کیے گئے ہیں, قیامت کے فتنوں پر جو ابواب باندھے گئے, ان دونوں روایتوں کو ان ابواب میں لایا گیا ہے. تو محدثین کرام کا غزوہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونے ہیں, ابھی ہوئے نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شعر جی جو آپ نے بیان کیا اس حوالے سے میں کے لیے کوئی کام کریں, اللہ تعالی ہمیں بس اس کی توفیق عطا فرمائے. جی امتیاز الحق صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پوری قوم سے کہ وہ قوم کا ہر فرد دوسروں کی دل آزاری سے بچے. خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنے. بالکل ٹھیک ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. بہت اچھے جی, آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. دل تو چاہ رہا تھا کہ مزید گفتگو ہو, لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ ختم ہو گیا. ناظرین, آج قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے
سارے قیامت کے حوالے سے بات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی مطلب توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ استغفار کرتے رہیے, یہ دعا بھی ہے, شفا بھی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پڑی جاتی ہے بیمار محبت میری آز, جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا